بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مولیاں لگی ہیں میرے پاس، تو اب جو سردیوں کی سبزیاں تھیں ان کا اینڈ ہو رہا ہے، اور ہم اب گرمیوں کی سبزیوں کی جو ہے نا تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا سیڈ جو ان کی میں نے لگائے تھے۔ گرمیوں میں جو چیزیں لگتی ہیں اس میں کریلے ہیں، بھنڈی ہے، بینگن ہے، کدو ہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ککڑی ہے، کھیرے ہیں۔ یہ ساری آگے جو ہے نا سبزیاں اس کی لگیں گی جو آپ گرمیوں میں انشاءاللہ ہارویسٹ کریں گے۔ تو یہ اب ایک کیاری تھی میرے پاس، تو میں نے کہا اس کو اب ہارویسٹ کر لوں، اس میں سے ساری یہ صفائی کر کے اس میں پھر آگے نئی سبزی لگانے کی جو ہے نا وہ تیاری کی جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اب اتارنی پڑے گی، کیا بڑی اور کیا چھوٹی، ساری جو مولیاں ہیں نا ان کو اتارنا پڑے گا اور صفائی کرنی پڑے گی۔ یہ جب ہم اس کو چینج کرتے ہیں، پہلی فصل کو ہارویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھوپ وغیرہ لگائی جائے اور اس کو چیک کیا جائے کہ اس کو کیسے ہم نے مٹی کو دوبارہ تیار کرنا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی مٹی جو ہے نا کم از کم سافٹ قسم کی ہونی چاہیے، اتنی ہارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیری میں نے ساری اس کی اٹھا دی ہے اس کے ساتھ ہی۔ اسی کیری کو میں دوبارہ تیار کر لوں گا۔ اس میں آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا جو اس کے نیچے میں نے رکھی ہیں یہ ٹائل وغیرہ ہے، کچھ گملے کے ٹوٹے ہوئے جو پیس ہیں وہ ہیں، اور کچھ میں نے اس کے اندر جو ہے نا پہلے ہی کمپوسٹ وغیرہ ڈال دی تھی، جو میری ویسٹ سی کچن ویسٹ ہے، اور جو لیو تھے اوپر سوکھے ہوئے وہ سارے میں نے اس کے نیچے ڈالے تھے۔ اب وہ ڈیکمپوز ہو گئے ہیں، تو وہی سارے اس کے مٹی کے اندر جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو مٹی ہے نا وہ کافی سافٹ ہے۔ یہ دیکھیں ہاتھ سے کیسے بری آرام سے کھل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو ذرا زور لگانا پڑے۔ اس میں 3-4 چیزیں میں نے مکس کی ہیں، پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ مٹی کو آپ نے کیسے بنانا ہے۔ مٹی میں آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اس کے اندر کمپوسٹ ڈالی جائے گی، لیو کمپوسٹ ہوگی، کچھ اس کے اندر جو ہے نا یہ سوکھے پتے ہوں گے، تو کچھ اس کے اندر ریت ہوگی۔ اس کی ریشو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اسی ریشو سے آپ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کے لیے مٹی جو ہے نا کافی اچھی تیار ہو جائے گی، اور اس میں پودا بڑے اچھے سروائیو کرتا ہے۔ اب کیونکہ سردیوں کی سبزیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے جن دوستوں کے پاس سردیوں کے بیج بڑھ گئے ہوں نا، کیونکہ جو ہوم گارڈننگ ہوتی ہے اس میں ظاہری بات ہے تھوڑے سے ہمیں بیج چاہیے ہوتے ہیں بقایا جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں، ان بیجوں کو آپ نے پیک کر کے تو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور چھاؤں میں رکھنا ہے۔ دھوپ میں یا ہیٹ والی جگہ پہ نہیں رکھنے ہیں، آپ نے ان کو چھاؤں میں رکھنا ہے، تو وہی آپ کے پاس جو ہے نا اگلے سال وہ یوز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ مٹی دیکھیں، اس کے اندر یہ سارے جتنے پرانے پتے تھے وہ کمپوز ہو گئے ہیں، اور ان کو میں اسی مٹی کے اندر جو ہے نا مکس کر دوں گا۔ اب مٹی کے اندر جو مجھے مٹی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں ابھی اور کوئی چیز مکس کرنے کا میرا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ نئے پودے لگاتے وقت اس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالنے چاہیے۔
اب اسی جو پودے کی جو بھی میں نے ان کے اندر پودے لگانے ہیں ان کے لیے مٹی جو ہے نا صاف ہونا ضروری ہے، اور کوشش کریں جو آپ مٹی باہر نکالیں اس کو ایک دن جو ہے نا سورج کی روشنی لگوائیں، اس کے اندر ذرا ہیٹ ہو جائے گی، وہ مٹی جو ہے نا A1 ہو جائے گی۔ ایک دن اس کو دھوپ لگا لیں، 2 دن لگا لیں، جب اس مٹی کو پورا کھول دیں گے تو جو دھوپ اس کو لگے گی اس سے مٹی جو ہے نا مزید بہتر ہو جائے گی۔ اس مٹی کو ساری کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ۔ اور اب اس مٹی کو آپ نے اسی کنٹینر کے اندر دوبارہ ڈالنا شروع کر دینی ہے۔ پہلے آپ نے سب سے پہلے نیچے، ظاہری بات کہ اس کی سائڈوں پہ سارے سوراخ ہیں اور نیچے بھی سوراخ ہوتے ہیں، سائڈوں میں آپ نے کوئی نہ کوئی چیز کوئی رکھ لینی ہے، گتا ہے تو تب رکھ لیں، کوئی پلاسٹک کی شیٹ ہے وہ رکھ لیں، یا آپ کے پاس کوئی پتھر کی جیسے ٹائل وغیرہ پڑی ہوتی ہے وہ رکھ لیں، جس سے زیادہ مٹی جو ہے نا وہ باہر نہ نکلے۔ تب اس کی وہ نیچے ساری سیٹنگ کرنے کے بعد ہمیں سائڈوں پہ، یہ میرے پاس نا جو دیواروں پہ پلائی لگائی جاتی ہے نا، یہ اس کے کچھ پرانے پیس پڑے ہوئے تھے جو پہلے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے، اب میں نے انہیں کو دوبارہ اس کے ساتھ سیٹ کر کے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی اس کے نیچے شاپر بچھا لیں، اس کو ایسے کہیں، اس کے نیچے شاپر ہرگز نہ بچھائیں، اس سے پودوں وغیرہ میں پانی کی جو ویل ڈریننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر پودوں کی جڑوں کو یہ فنگس لگنے کا ہوتا ہے، اس کی جڑیں اکثر گل جاتی ہیں، جس سے آپ دیکھو گے کہ کنٹینر میں پودے جو ہے نا اتنے اچھے سروائیو نہیں پھر کرتے۔ یہ ساری اس کو بھرنے کے بعد اس کی ایک لیئر پہلے آپ پتھروں کی رکھیں گے، دوسری لیئر آپ نے یہ جو سوکھے پتے ہیں وہ آپ نے ڈالنے ہیں۔ اب یہ جتنے سوکھے پتے ہیں یہ آپ کے پاس جمع کیے ہوں گے آپ نے، وہ اگر خشک نہیں بھی ہے تو وہ آپ اس کے اندر نیچے اس کی پوری لیئر بچھا دیں، وہ اپنا اس کے ساتھ ہی یہ ڈیکمپوز ہو جائیں گے، اور اسی میں ہی جب آپ پانی دیا کرو گے اسی میں ہی اس کو کھاد بھی مل جائے گی، اور اسی میں ہی یہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر ہی جو ہے اس کی روٹس جو ہے نا وہ اس کے اندر چلنا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ مٹی آپ کی سافٹ بن جائے گی۔ یہ میرے پاس ایک شاپر میں نے پتے وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ میں نے یہ دیکھیں ابھی وہ خشک نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے نیچے مٹی کی لیئر بچھا کے اوپر پھر میں نے ان کو بچھا دیا۔ یہ سارے پتے رکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا مٹی کو مزید آپ نے ڈال دینی ہے، ان سارے پتوں کو آپ نے کور کر دینا۔ جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے اتنی آپ اس کی مٹی کو بھر لیں، اتنی زیادہ نیچے نہیں ہونی چاہیے کہ پانی اس کے اندر زیادہ کھڑا ہو، اور اتنی زیادہ بھری ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ پانی اس کو زیادہ نہ لگ سکے، پانی اس کو لگنا چاہیے، کیونکہ نیچے تک اگر پانی لگے گا تو پھر جا کے پودا اس کے اندر سروائیو کرے گا۔ یہ جو مٹی آپ بالو مٹی لاتے ہیں اس میں آپ اسی طرح ہی اگر پودا لگا دیں گے تو اس کے کافی کم چانس ہوتے ہیں فروٹ دینے کے یا اچھا پھل دینے کے۔
आप उस मिट्टी को कम से कम उसमें 2-3 चीज़ें ऐड करें, फिर उस मिट्टी में पौधे लगाएं। देखें इंशाअल्लाह ताला पौधे अच्छे सर्वाइव करेंगे। अब ये मिट्टी कंप्लीट होने के बाद हमने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, जिधर मैंने बीज वगैरह लगाए थे ट्रे में, ग्रो ट्रे में मैंने बीज लगाए थे। अब उसी के अंदर से जो पनीरी मैंने तैयार की है, अब उस पनीरी से पौधे निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके अंदर पौधे लगाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा पौधे ना लगें, जिसकी वजह से जब वो पौधा बड़ा हो तो एक दूसरे के साथ वो जम हो जाए, जिससे फल वो फ्रूट वगैरह कम बनेगा। ये ग्रो ट्रे थे जिसमें मैंने बीज लगाए थे, आपने वीडियो में देखा था। ये सब मुख्तलिफ सब्जियों के और जो है फलों के बीज हैं। अब ये ट्रे मैंने इधर ला के इसके अंदर से ना नीचे से आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये पौधा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और ये आप पौधा जो है ना आप निकाल लोगे आराम से। क्योंकि वैसे आप पौधे को खींचेंगे तो ये जो पौधा है ना, इसकी रूट्स वगैरह वो टूट जाएंगी। बड़े एहतियात से आपने इस पौधों को बाहर निकालना है, और इन पौधों को निकाल के आपने इसके अंदर शिफ्ट करना। अब ये देखिए इसके नीचे, ये देखिए सारी इसकी रूट्स आ गई हैं। इसको बड़ी एहतियात से निकालना है, इसकी रूट्स वगैरह डैमेज ना हो। ध्यान से आप इसके अंदर बीज जो पहले लगाए थे, अब पनीरी तैयार हो गई है, अब आपने कंटेनर में लगाना है। तो कंटेनर में आप देखें इतनी नरम मिट्टी हो गई है कि आप इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से ही खोल करके तो इसको आप उसके अंदर लगा देंगे। ये इसके अंदर ज़्यादा पीस लगे हुए हैं जो पनीरी के हैं, तो कंटेनर में तकरीबन 8-10 पीस लगेंगे मेरे बकाया, फिर मैं इनको रख दूँगा किसी और कंटेनर में लगाने के लिए। ये देखें इसकी सारी रूट्स बन गई हैं, तो इसका फ़ायदा बड़ा होता है। आप आराम से इसी तरह इसके अंदर रख के लगा देंगे, पौधा इसी तरह ही ये सरवाइव करना शुरू हो जाएगा। ये सारे बेबी प्लांट आप देख रहे हैं कि मैंने पहले उसमें ट्रे से निकाले हैं, अब मैं कंटेनर के अंदर इनको लगा रहा हूँ। मिट्टी देखें आप कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम मिट्टी बन गई है। ये आप इधर इसको लगाएंगे और इसके फासले का आप ध्यान रखना है। 6-7 इंच के फासले पे, 8 इंच पे इसको लगाना है। ये जितना आपको मैंने प्रोसीजर दिखाया है, इस तरीके से अगर आप काम करें तो आपको फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह जल्दी मिल जाएगी। दूसरे मेथड की बजाय इस मेथड में आपको ये फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह जो है ना वो जल्दी मिल जाते हैं। अब ये देखें, ये मैंने कंटेनर के लिहाज से 2-3 पौधे ज़्यादा लगा दिए हैं कि हो सकता है कोई पौधा ख़राब भी हो जाए, तो बकाया ये जितना इसके अंदर पौधा है वो सरवाइव कर सके और अच्छे तरीके से आपको फल दे सके। थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर हम डाल के इसको जो इतने खड्डे बने हुए हैं उनको हम ख़त्म करेंगे।
بعد میں اس کے اوپر آپ نے شاور کی مدد سے آپ نے اس کو پانی دینا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو پائپ یا کسی برتن سے پانی دیا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ خراب ہونے کے چانس ہے کہ اپنی وہ جگہ سے ہل نہ جائے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے پانی دے کے 1-2 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے، پانی دوسرے دن نہیں لگانا پھر۔ آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں یہ پودے جو ہے نا وہ بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ فروٹ پہ بھی آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔